السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، بہت سارے لوگ سے میں ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں آدمی ہمارا بدترین دشمن ہے اور فلاں وہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا، یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کاروبار خراب کر دے گا، بندش کر دے گا، رشتہ روک دے گا۔ ہم لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جو ایک دعا عرض کرنے لگا ہوں وہ اتنی پاورفل ہے کہ پوری دنیا بھی آپ کی مخالف ہو جائے تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بادشاہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ظالم اور جابر کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کلمات کے نتیجے میں آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الجوامع کے اندر بیان کیا ہے اس کو۔ علامہ ابن عساکر عظیم اور رہ گزرے ہیں، انہوں نے تاریخ ابن عساکر کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف سے ملاقات کے لیے گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ حجاج بن یوسف کا اسلامی تاریخ کے اندر کردار کیا ہے۔ اگرچہ اس کے کچھ اچھے کارنامے بھی ہیں لیکن اپنے ظلم اور جبر کی وجہ سے بہت مشہور ہے کہ انتہائی ظالم آدمی تھا۔ یعنی اس کی جو گڈ چیزیں ہیں ان میں یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر اعراب لگوانے میں اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے، لیکن ظلم میں وہ بہت مشہور تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج بن یوسف کی کسی بات کے اوپر ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ تو حضرت انس نے اس کو کھری کھری باتیں سنا دی، اس کے منہ پر سنا دی، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، گردن اتار دوں گا، کیونکہ وہ گردن اتارنے سے کم پر راضی نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تو میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، میرے پاس ایسے کلمات ہیں کہ میں ان کلمات کو پڑھتا ہوں تو اللہ کی حفاظت کے دائرے میں رہتا ہوں، نہ کوئی بادشاہ میرا بگاڑ سکتا ہے، نہ حاکم بگاڑ سکتا ہے، نہ شیطان بگاڑ سکتا ہے، نہ دشمن بگاڑ سکتا ہے، نہ حاسد بگاڑ سکتا ہے۔ وہ کلمات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رکھے۔ آپ نے جب وہ کلمات پڑھنے شروع کیے تو حجاج کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی، وہ مرعوب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، ایسا ظالم اور جابر ہو کر بھی سہم گیا۔ اس نے کہا اے ابو حمزہ، آپ وہ کلمات اور وہ دعا مجھے نہیں دے سکتے؟ آپ نے فرمایا خدا کی قسم تو اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ ظالم کو یہ دعا فائدہ نہیں دیتی، یہ دعا اسی کو فائدہ دے گی جو خود ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا۔ مظلوم کے لیے ہے جو انصاف اور عدل کے راستے پر چلتا ہے، جو خود ہی لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو کیا فائدہ دے گی۔ آپ نے اس کو دعا کے کلمات نہیں سکھائے، لیکن جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو آپ کا جو خادم تھا ابان، اس نے عرض کی حضور یہ بہت بڑا خزانہ ہے، آپ سینے میں لے کر چلے جائیں گے، آپ یہ دعا کے کلمات مجھے عطا فرما دے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے یہ کلمات دعا اپنے خادم ابان کو عطا کیے، اور ان کے توسل سے علماء نے اسلامی تاریخ کے اندر آگے جنریشنز کو دیے۔ میں آپ کو یہ کلمات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جب کسی ظالم سے، جابر سے، دشمن سے، حاسد سے، مخالف سے آپ کا سامنا ہو تو آپ ان کلمات کے ذریعے اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ یاد کر لیں، لکھ لیں اپنی ڈائری کے اوپر، تو انشاءاللہ یہ دعا پڑھتے رہیں تو کوئی دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ یہ ہے بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما آتانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وعز وعجل واعظم مما اخاف۔ کلمات دیکھیں نا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بڑا عزت والا ہے، اللہ بڑی جلالت والا ہے، اللہ بڑی شان والا ہے اس شخص کے مقابلے میں مما اخاف، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ واخذر عزا جاروں کا و جلا سناؤ کا ولا الہ غیرک، کہ اللہ میں تیرا پڑوس اور تیری پناہ میں آتا ہوں اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان ندیر ومن شر کل جبار عنید فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی نے یہ دعا نقل کی ہے
ابن عساکر نے نقل کی ہے، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں یا کسی ڈائری پر لکھ لیں، لکھ کر رکھ لیں، روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں پڑھ سکتے تو جب مشکل پڑے اس وقت یہ اس دعا سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ پاورفل ویپن نہیں ہے، اس سے زیادہ مضبوط سیکیورٹی نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھا حصار نہیں ہے، اس سے زیادہ اچھی آپ کو پروٹیکشن اور حفاظت نہیں ہوگی۔ اس دعا کے صدقے سے انشاءاللہ العزیز آپ اللہ کی رحمت کے حصار میں، دائرے میں، حفاظت میں رہیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دشمن اور حاسد کے ظلم سے بچنے کے لیے ان دعاؤں کا سہارا جو رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ اللہ سے مدد مانگو، اللہ کی پروٹیکشن اور اللہ کی حفاظت حاصل کرو، انشاءاللہ اس دعا کے صدقے سے آپ ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ اس پیغام کو آگے لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ کے رشتہ دار بھی حاسدوں اور ظالموں اور دشمنوں سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے کسی نئی پیغام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔